بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ گھرانہ ٹی وی سے حکیم سید احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا موضوع گفتگو رزق حلال کی برکات اور ثمرات ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مومنون کی 51 نمبر آیت تلاوت فرمائی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزوں میں سے جو چاہو وہ کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقین جانو جو کچھ تم کرتے ہو مجھے اس کا پورا علم ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو طویل سفر کر آتا ہے، اس سفر کی وجہ سے اس کے بال پراگندہ اور غبار آلود ہوتے ہیں اور وہ آسمان میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اے رب یعنی میری دعا قبول فرما لیجیے، جبکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے اور اس کی پرورش حرامات سے ہوئی ہے، تو بھلا اس کی کیسے دعا قبول کی جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے یہ آیت تلاوت کی گئی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، جو کچھ زمین میں موجود ہے اس میں سے حلال و پاکیزہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یقین جانو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعا بنا دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے سعد، تم اپنا کھانا پاکیزہ اور حلال بنا لو، تم مستجاب الدعا ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو بندہ حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالے اس کا 40 دن تک کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور جس کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو بس آج ہی اس گوشت کے لیے کافی اور زیادہ لائق ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم میں سے کسی کی موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا حاصل نہ کر لے، اس لیے رزق کی تاخیر میں دل میں تنگی محسوس نہ کیا کرو، اللہ سے ڈرو، حلال رزق جائز طریقوں سے طلب کرو، بس حلال چیزوں کو ہی حاصل کرو، حرام کو چھوڑ دو۔ ایک اور حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِکُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي مال۔ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کے لیے بڑا فتنہ مال ہے۔ ناظرین کرام، قرآن حکیم کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی برکات ہیں، اس کے فیوض و برکات اور اس کا راحت و سکون حامل قرآن سے ہی پوچھیے جنہوں نے اس کو اونا بچھونا بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، قرآن اور رسول اللہ کی سنت۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں کثرت سے تلاوت کیجیے، اس کا فہم حاصل کیجیے، اس سے تعلق پیدا کیجیے تاکہ آپ کو ذہنی سکون حاصل ہو۔ سورہ رعد میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، آیت نمبر 28 ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد سے ہوتا ہے، خبردار اللہ کی یاد سے ہی
دل اطمینان پاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ تلاوت کلام کثرت سے کیجیے، اس کے مفاہیم کو سمجھیے، اس پہ غور و فکر کیجیے، پھر آپ دیکھیے کہ دلوں کی بہار ہے، ذہن کا سکون ہے۔ اس کی تلاوت سے خود ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کتنا سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس سے آپ کا ڈپریشن دور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت سے، اس کی تلاوت سے، اس سے تعلق سے ہائی بلڈ پریشر سے محفوظ رہیں گے، ذہن میں سکون اور راحت پائیں گے۔ حکیم چلیے عمل کی اجازت دیجیے۔ اللہ گھرانہ ٹی وی